وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب 22 جولائی کو ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا۔ حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں گے۔ عمران خان اور پرویز الہی نے بھی دوبارہ انتخاب تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، ایسا آرڈر جاری کریں گے جس میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں، بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ پر سختی سے عمل کرے۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا، پنجاب کئی ماہ تک آئینی بحران کا شکار رہا، شخص نہیں نظام اہم ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق میرے پاس عددی اکثریت ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو حج پر جانے سے روکا، تحریک انصاف نے اپنے ارکان کو کیوں نہیں روکا؟ 17 جولائی کو جمہوری انداز میں ضمنی انتخاب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوامی منصوبوں پر عمل درآمد سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب تک وزیر اعلیٰ ہوں عوام کی خدمت کروں گا۔ پرویز الہی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دے دیا۔ کہا، جو چیزیں چاہتے تھے وہ مانی گئی، یقین دہانی کرائی گئی، سب کچھ رولز کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب صرف پنجاب اسمبلی میں ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا تو وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ پرویز الہی نے سپریم کورٹ میں کہا کہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ شہباز روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ فواد چودھری نے کہا، حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عملی طور پر پنجاب حکومت ختم ہو گئی۔ حمزہ کو محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے گا۔ وزراء اور مشیر فوری طور پر عہدوں سے ہٹا دیے گئے۔ ضمنی انتخابات کی مشینری حمزہ کے ماتحت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد یہ سب ہوگا۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ماننے پر پی ٹی آئی اور پرویز الہی میں اختلاف کے بعد اتفاق۔ پرویز الہی نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران کہا کہ حمزہ شہباز کو 17 جولائی تک وزیر اعلیٰ مانتا ہوں۔ بابر اعوان نے مخالفت کر دی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سوچنے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا۔ وقفے کے بعد بابر اعوان نے رضامندی ظاہر کی۔ چیف جسٹس نے دونوں فریقین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کب ہوگی؟ سپریم کورٹ میں 4 گھنٹے تک سماعت۔ بابر اعوان نے 7 روز کا وقت دینے کی استدعا کی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، 7 دن کا وقت مناسب نہیں۔ چیف جسٹس نے بابر اعوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 7 دن صوبہ وزیر اعلیٰ کے بغیر رہے گا؟ موجودہ وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر سابق وزیر اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جمہوریت زیادہ بہتر طور پر چل سکتی ہے جب عوام فیصلہ کرے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، نگراں حکومت اس وقت بن سکتی ہے جب اسمبلی موجود نہ ہو۔ چیف جسٹس بولے، اس معاملے میں کوئی بھی جذباتی نہ ہو، یہ انا کا نہیں ملک و قوم کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے بجلی کے پلانٹس کی بر وقت مرمت نہیں کرائی، سستی گیس کے معاہدے نہیں کیے گئے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کا آدھا وقت بھی معیشت پر لگا دیتے تو آج بدترین صورتحال نہ ہوتی۔ عمران خان نے کہا، ملکی معیشت سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہی ہے۔ ایسا ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا۔ جو کہتے ہیں ہم نیوٹرلز ہو کر پیچھے ہو گئے، کیا یہ ان کا پاکستان نہیں؟ معیشت نیچے گئی تو کیا نیوٹرلز کے لیے نقصان نہیں ہوگا؟ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ان کا ملک میں کوئی مفاد نہیں، اور رجیم چینج کا نقصان صرف پاکستان کو ہوا۔ جیسا ابھی چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، ہم نے پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لگایا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ہیں۔ عمران خان نے IMF سے 60 روپے لیوی لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے رعایت لے کر کم ٹیکسز لگائے۔ IMF سے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ معاملات فائنل ہو چکے ہیں۔ مہنگائی بڑھنے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ پاکستان کا 80 سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرنے پر بھارت سے احتجاج۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے سفارتی مشن سمیت 80 ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر رکھے ہیں۔ یہ پابندیاں عالمی قواعد و ضوابط اور معلومات تک رسائی کے حقوق و آزادی رائے کی بنیادی آزادی کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف آج پریڈ گراؤنڈ میں میدان سجائے گی۔ عمران خان راولپنڈی سے ریلی کی قیادت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کی جلسہ گاہ آمد، تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عمران خان کی عوام سے
जलसे में शिरकत की अपील। कहा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, गर्मी में बेइंतहा लोड शेडिंग हो रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। मरियम नवाज आज लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज करेंगी। पीपी 167 में कारकुनों से खिताब करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का बामी एहतराम, एतमाद और मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया गया। कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। मुलाकात में अफगानिस्तान पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 21% से बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 14% इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 19.8, देही इलाकों में 23.6% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में बिजली, LPG, दूध, घी, दालों समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे की कीमत 1750 रुपये तक पहुंच गई। 20 किलो सुपर आटा 1700 और फाइन आटा 1750 रुपये में दस्तयाब। डीलर्स का पंजाब से सप्लाई में खलल डालने का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब से आने वाले एक ट्रक से 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हुकूमत आटे की तरसील में रुकावट न बने। LPG भी महंगी। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये 62 पैसे इजाफा कर दिया। सिलेंडर की नई कीमत 2600 रुपये मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स का बसें, वैगनें खड़ी करने का ऐलान। कहा, मुसाफिरों में किराए देने की सकत नहीं। 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर रहे हैं। ईद की वजह से 30% बसें चलती रहेंगी। ईद के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर देंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। हुकूमत का एक बार फिर लोड शेडिंग पर काबू पाने का वादा। नवंबर से बिजली सस्ती करने का ऐलान। मुल्क में बिजली की हालिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबिक हुकूमत ने बर वक्त ईंधन नहीं खरीदा। पावर प्लांट बंद होने और बिजली की तलब बढ़ने से भी लोड शेडिंग हो रही है। नैब गर्दी के बायस भी मसाइल दरपेश है। मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत तवानाई के शोबे के बारे में कुछ नहीं जानती। नून लीग ने इम्पोर्टेड ईंधन के प्लांट लगाए, डैम नहीं बनाए। जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई इमरान खान के दौर में हुई। नून लीग के LNG के 3 में से 2 सौदे डिफॉल्ट कर गए। हुकूमत की क्यों नहीं बताती। कराची में के इलेक्ट्रिक का लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश का ऐलान। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 24 घंटों के दौरान 2 बार बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। दिन में 1.5 घंटा जबकि रात के औकात में 2 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ट्यूब बंद हो गई। कोरोना के बढ़ते केसेस लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद ही सफ़र कर सकेंगे। दफातर 100% वैक्सीनेटेड अमले के साथ काम कर सकेंगे। ताजरों को सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन के तलब करने पर PTI के अरकान पेश हो गए। 3 खवातीन और 2 अक़लियती नशस्तों पर उम्मीदवारों की तस्दीक की गई। नशस्तें मुनखरिफ अरकान के नाअहल होने पर खाली हुई थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पंजाब असम्बली की नंबर गेम में मुस्लिम लीग, नून और इत्तेहादी आगे। हमजा शहबाज को 177, परवेज इलाही को 173 अरकान की हिमायत हासिल। PTI को अपना वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से 13 सीटें जीतना होंगी। हमजा शहबाज को अपनी सीट बचाने के लिए 20 में से 9 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार है।
پی ٹی آئی کا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے خدشے کا اظہار۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، حمزہ صاحب کیا آپ کا ہراساں کرنے اور دھاندلی کا ارادہ ہے؟ حمزہ شہباز بولے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دھاندلی نہیں کریں گے؟ حمزہ شہباز نے جواب دیا کہ جی بالکل، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کو مشکوک وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ اسد عمر نے کہا، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے موقف کو درست قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز کبھی بھی منتخب وزیر اعلیٰ نہیں تھے۔ ملک میں لوٹوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ امید ہے فیصلہ ساز پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں فواد چودھری روسٹم پر آ گئے، کہا آپ ہمیں عدالتوں میں آنے سے روک نہیں سکتے، ہم عدالت میں آتے رہیں گے۔ عدالت میں پیچھے آواز نہیں آتی، لاؤڈ سپیکر ٹھیک کرائیں۔ چیف جسٹس نے کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو عدالت نظام سے تشنگی ہے۔ عدالت توہین عدالت کا اختیار استعمال کرنے سے پہلے سوچتی ہے۔ ایم کیو ایم کی فاروق ستار کو دوبارہ متحدہ میں شمولیت کی دعوت۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ این نے 245 کے ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال، فاروق ستار کو مل کر کام کرنے کی دعوت دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو گورنر خیبر پختونخوا مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے ضیاء الرحمان کے نام پر غور شروع کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو تجویز دے دی گئی۔ اتفاقی رائے کے بعد ضیاء الرحمان سول سروس سے مستعفی ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایم او یو پر مشروط دستخط کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے مفتیٰ اسماعیل کو خط لکھ دیا، کہا وفاقی حکومت فوری طور پر ضمن اضلاع کے تحت صحت کارڈ کے لیے فنڈ جاری کرے۔ این ایف سی ایوارڈ پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ گیس کی مدد میں صوبے کا حصہ پورا ادا کیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کی ایف بی آر کی تعریف، کہا آئی ایم ایف سے طے کردہ ہدف سے 20 ارب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ جون میں انکم ٹیکس 49% زیادہ رہا۔ ہم نے سابق دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیے ہیں۔ 39 ارب روپے کے ریکارڈ ریفنڈ بھی دیے۔ کسی سے 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا۔ ٹیکس گزاروں کے شکر گزار ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا، پیٹرول مہنگا کرنے سے جولائی میں مہنگائی کے اور ٹیکے لگیں گے۔ عوام کو ریلیف نہیں، تکلیف ملے گی۔ لوگ گھریلو سامان بیچ کر گزارا کر رہے ہیں۔ ابھی بجلی کا بل بھی آنا ہے۔ ووٹ بیچنے والوں کو عہدے اور پارٹی ٹکٹ مل رہے ہیں۔ عنقریب حکومت کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا۔ روس سے درآمد ہونے والا خام تیل پاکستان میں ریفائن ہو سکتا ہے۔ آئل ریفائنریز نے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ریفائنریز نے کہا، روس کا 13 مختلف اقسام کا خام تیل ریفائن کیا جا سکتا ہے۔ ایک ریفائنری پہلے بھی تیل درآمد کر چکی ہے۔ روس سے رعایت ملے تو سالانہ $1.5 ارب کی بچت ہوگی۔ روس سے تیل کا جہاز 22 روز میں کراچی پہنچے گا۔ حکومت سے ادائیگیوں کا طریقہ کار واضح کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس کے اطراف لینڈ اسکیپنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ 7 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ کہا میٹرو بس کے کرایوں کو کم کر کے مربوط نظام قائم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی بارہ کہو بائی پاس پر بھی کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت۔ دعوت چوک فلائی اوور 31 جولائی تک مکمل ہوگا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، پیپلز بس سروس روٹ 2 کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی بس کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزراء کے ساتھ بس میں سفر بھی کیا۔ نارتھ کراچی سے انڈس اسپتال کورنگی تک بس چلے گی۔ ناگن چورنگی، شفیق موڑ، گلشن چورنگی، جوہر موڑ کے علاقے شامل۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور بس سروس کا اعلان۔ چینی کمپنی کی 500 بسیں مختلف علاقوں میں چلیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا 4 ماہ میں 520 بسیں کراچی پہنچیں گی۔ امریکہ، آسٹریلیا، یورپی یونین کے نامزد سفراء نے صدر مملکت کو اسناد پیش کر دی۔ ترکی، بھوٹان، سوڈان کے سفیر بھی شامل۔ عارف الفی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، امن، ترقی اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔
کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 20% کے قریب. شہر میں ایک روز میں 400 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سخت اقدامات کا عندیہ دے دیا. کورونا ٹیسٹنگ بڑھانے اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. پیٹرول کے بعد موٹر سائیکلیں بھی مہنگی ہو گئیں. ہونڈا 70 کی قیمت میں 5,000 روپے اضافہ. نئی قیمت 1,11,500 روپے ہو گئی. 125 6,000 روپے مہنگی ہو کر 1,74,500 روپے کا ہو گیا. لاہور میں سینئر صحافی ایاز امیر پر نامعلوم افراد کا حملہ. ایاز امیر نے کہا کہ پروگرام کے بعد گھر جا رہا تھا. گاڑی میں سوار کچھ لوگوں نے راستہ روکا, تشدد کیا اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. ایاز میر پر حملے کا مقدمہ درج. صدر مملکت کی ایاز میر پر حملے کی مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافی ایاز امیر حملے کی مذمت. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کی ہدایت. حمزہ شہباز نے IG پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی. کہا انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں. عمران خان کی ایاز امیر پر تشدد کی مذمت. کہا صحافیوں, اپوزیشن اور شہریوں پر بدترین قسم کی فسطائیت کی جا رہی ہے. اخلاقی اختیار کھو دینے والے تشدد کا سہارا لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. نادرا کا سٹنگ آپریشن. فیملی کی تفصیلات بیچنے کی کوشش کرنے والا نوکری سے فارغ. حکام کے مطابق حیدرآباد کے رہائشی ملازم نے تفصیلات بیچنے کی کوشش کی. سٹنگ آپریشن میں خریدار نادرا کا ملازم تھا. حیدرآباد میں بجلی کے کنیکشن کاٹنے پر مشتعل افراد کا ہیسکو کے دفتر پر حملہ. فرنیچر اور آفس ریکارڈ کو نقصان پہنچایا. حکام کے مطابق ہیسکو ٹیم نے بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی پر کارروائی کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر ملکی منشیات سمگلر کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم. جسٹس محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سرزنش کر دی. کہا ایک غیر ملکی آدمی کئی سال سے بری ہونے کے باوجود جیل میں ہے. یہاں اگر نواز شریف کی بات ہوتی تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی. ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی انٹری. ملتان, گوجرانوالہ, گجرات, قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. مظفرآباد, بندر میں بھی بادل برسے. لاہور, راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کی وارننگ. جہلم میں موسلا دھار بارش سے تباہی. پہاڑی علاقے ڈومیلی میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل. شہریوں کا لاکھوں روپے کا قیمتی سامان خراب ہو گیا. یونین کونسل دفتر کی 4 دیواری بھی گر گئی. پاکستانی دفتر میں داخل ہونے سے سرکاری ریکارڈ کو نقصان. پشاور میں دفعہ 144 کے تحت غیر قانونی مویشی منڈیاں لگانے پر پابندی آئی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 1 سے 10 جولائی تک شہر کی سڑکوں پر غیر قانونی مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں. سڑک کنارے اور گلیوں میں غیر قانونی مویشی منڈی لگانے سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے.